السلام علیکم ناظرین، پروگرام ٹیسر وام کے ساتھ میں ہوں ذلیل بھی۔ ناظرین، پہلا پروگرام ہمارا جو پارٹ 1 تھا وہ آپ نے دیکھ لیا ہوگا، یہ پارٹ 2 ہے جس پر آج ہم 74 سال کی جو تاریخ ہے پاکستان کی اس کو ڈسکس کریں گے۔ ٹیکس نظام میں، ملک میں ترقی میں رکاوٹیں کہاں کہاں پہ ہیں، قوانین میں تضاد ہیں یا پالیسی میں تضاد ہیں، یا حکومت کچھ کر نہیں پاتی، یا IMF کا غلبہ ہے، یا اور کچھ ہے ہمارے ملک میں جو ہم ترقی 30 لاکھ گوشوروں سے اوپر نہیں جا سک رہے، اپنے ٹارگٹ آمدن کو اپنے اخراجات کے برابر نہیں لا سک رہے۔ کیا وجوہات ہیں؟ اس پر آج گفتگو کرنے کے لیے میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ڈاکٹر اکرام ملک صاحب، ماہر معاشیات ہیں، ٹیکس ماہر امور ہیں۔ ان کے ساتھ موجود ہیں فیصل اقبال خواجہ صاحب، آپ بھی ٹیکس ماہر امور ہیں، ممبر ICAP ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، جب ہم 74 سال میں اپنے ملک کا موازنہ کرتے ہیں ٹیکس نظام میں خاص طور پہ، تو جتنے بھی ترقی یافتہ ممالک تو چلو 19% ٹیکس ٹو GDP وصول کر رہے ہیں، ترقی پذیر ملک میں بھی بنگلہ دیش جیسا ملک بھی 14% پہ ٹیکس ٹو GDP ہے۔ ہمارے پاکستان میں جبکہ 9.6% ٹیکس ٹو GDP ہے، تو کیا وجوہات ہیں؟ دیکھیں، ٹیکس ٹو GDP ہماری تو 10% کے گرد ہی گھومتی رہی۔ جی 9-10 کے بیچ میں کبھی کئی بھی اوپر 1 آدھ سال میں جب مشرف صاحب کے زمانے میں، تو اس کے بعد سے پھر وہی ہمارا بیسک مقصد 2 ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہماری معیشت جو ہے اس میں جو GDP جس طرح سے بڑھنی چاہیے تھی، 220 ملین کے ملک کی GDP یا 300 ارب ڈالر سے اب بھی کم ہو کر، جب سے ڈالر ظاہر ہے مہنگا ہوا ہے تو یہ پھر 268 ہے، 270 چلیں آپ سب 80 پہ آ جائے کہ جی تو ابھی تو ہم نے اپنی معیشت کو ہی ترقی نہیں دی کہ اس کا سائز بڑا کریں۔ پھر ظاہر ہے اس کے حساب سے پھر ٹیکسز کا جو ہمارا تھا، پھر متوازن معیشت آپ کو پتہ ہے ہماری بہت بڑی ہے، انڈاکومنٹڈ سیکٹر اتنا بڑا ہے ہمارا کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہماری معیشت کے اندر جو ہے وہ دستاویزی اور غیر دستاویزی جو ہے معیشت کا سائز کیا ہے۔ تو پاکستان ان بدقسمت ملکوں میں رہا جو 23 دفعہ یعنی 22 دفعہ تو جا چکے ہیں، اور عمران خان صاحب ہمارے وزیر اعظم محترم کہہ چکے ہیں کہ میں 23ویں مرتبہ بھی IMF کے پاس جانے کو تیار ہوں۔ سو یہ واحد ملک ہے جو اتنی دفعہ IMF کے پاس گیا، اور IMF کے پاس آپ تب جاتے ہیں جب آپ کا ظاہر ہے کہ بیلنس آف پیمنٹ جو ہے باہر کے، آپ نے جو اپنی لائبلٹیز ہیں وہ آپ پوری نہیں کر پاتے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہماری معیشت میں کبھی بھی وہ تیز رفتاری اور وہ خود انحصاری نہیں آئی جو آنی چاہیے تھی۔ آپ نے 74 سالوں کی بات کی، پاکستان کو بنے جو ہے وہ 7 دہائیوں سے زیادہ ہوئے، مگر نہ ہم نے اپنے ٹیکس نظام میں نہ اپنی معیشت میں وہ بنیادی تبدیلیاں نہیں کی جس سے معیشت جو ہے، مثلا چائنا ہم سے 2 سال بعد آزاد ہوا اور آج اس کی معیشت دنیا کی دوسری بڑی معیشت میں شمار ہوتی ہے۔ بنگلہ دیش کا آپ نے ذکر کیا، 50 سال کے اندر بنگلہ دیش نے اپنی ایکسپورٹس کو $50 بلین پہ پہنچایا، اور ہم اپنی جو ہے ان کے ہاں جو انویسٹمنٹ کا ریٹ ہے وہ 24-25% GDP کا ہے، جو ہمارے ہاں 10-12% ہے۔ تو ٹوٹل کے ترقیاتی اخراجات جو ہیں اور غیر ترقیاتی اخراجات، ان کا بھی اگر موازنہ کریں تو پاکستان 18ویں ترمیم کے بعد بجائے اس کے کہ یہ صوبوں کو ڈیوالو ہوئے بہت سے سبجیکٹس، بہتری آتی اور خرابی ہوئے۔ اب ریاست پاکستان کا یہ حال ہے کہ اگر FBR جتنا بھی ٹیکس اکٹھا کر لے، اگر اس کا 57.5% 18ویں ترمیم کے تحت صوبوں کو دینے کے بعد 1-8% ہمیں ٹیررزم کا، تو ہمارے پاس اتنے پیسے بامشکل بچتے ہیں کہ جس سے ہم اپنی ڈیٹ سروسنگ ہی کر سکیں، یعنی کہ سود ادا کر سکیں، پھر ہمیں اور قرضے لینے پڑتے ہیں۔ ٹیکس نظام جو ہے وہ باوجود اس کے کہ اگر ہم کہیں جی ہم نے 20% کے لحاظ سے بھی ترقی کی، مگر ریئل ٹرم میں آپ دیکھیں تو اس ٹیکس نظام میں نہ تو معیشت کو کوئی فائدہ ہوا، نہ عام عوام کو کوئی فائدہ ہوا، اور جو بھی ٹیکس ہم نے اکٹھا کیا وہ یا تو ہم نے ڈیٹ سروسنگ پہ لگا دیا، یا ہم نے فسکل ڈیفیسٹ پورا کرنے میں لگا دیا۔ نہ ہم نے انفراسٹرکچر بہتر کیا، نہ پروڈکٹیوٹی بہتر کی، نہ پروڈکشن بہتر کی، نہ ٹیکنالوجی کا استعمال کیا، نہ انوویشن لے کر آئے، نہ اپنے لوگوں کو جو ہے وہ کوئی ڈھنگ کی چیز ان کو کوئی ہم نے اسکل سکھائی۔ تو اوور آل صرف ہمارا ٹیکس نظام ہی نہیں بلکہ پورا معیشت کا ڈھانچہ جو ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کے اخراجات پورے کر سکے، لوگوں کو دے سکے۔ اگر 74 سال میں دیکھیں، یہ ٹیکس قوانین میں کوئی تضاد تھا، ٹیکس پالیسیوں میں تضاد تھا، یا پھر جس طرح آج ہم 85% پہ ود ہولڈنگ پہ کھڑے ہیں، اشرافیہ کو ٹیکس نیٹ میں نہیں لا سکے، وجوہات کیا تھے؟ عمل درآمد نہیں ہو سکا قوانین پہ، یا فنڈامنٹل رائٹس تو یہ کہتے ہیں کوئی بھی دنیا کا قانون عوام کی مرضی کے خلاف نہیں بنتا، ان کے حقوق کو مد نظر رکھ کے بنایا جاتا ہے، یا اپنا آج تک ہم قانون نہیں بنا سکے؟ وجوہات کیا ہیں؟ قانون کی ہیں، پالیسی کی ہیں، امپلیمنٹ کی ہے، کہاں پہ؟ جی، بنیادی وجہ تو ظاہر ہے کہ آپ کی ٹیکس پالیسی ہی
ہے. جب آپ کی ٹیکس پالیسی میں ایگزمپشنز ہوں، جب آپ امیر لوگوں کے لیے جب اس میں آپ لگاتار آپ نے دیکھا ہوگا جتنی ٹیکس ایمنیسٹیز ہم نے دی ہیں شاید ہی دنیا میں کسی ملک نے دی ہوں، مگر ان ٹیکس ایمنیسٹیوں کے باوجود بھی آپ نے دیکھا کہ جو سارا پیسہ تھا وہ چند لوگوں کے ہاتھ میں گیا، اور جو ہمارا ٹیکس کا نظام تھا اس میں ٹیکس پیروں کی تعداد جو ہے وہ 1% بھی پورے ملک کی آبادی کے مطابق نہیں ہے. اور اسی طرح ہم نے سیل ٹیکس کا ڈسکس کیا کہ اس میں بھی جو لوگوں کی تعداد ہے وہ اتنی کم ہے رجسٹریشن کی. تو ایک بہت بڑی شرح کے اوپر ہم نے اگر ٹیکس کو اپنا رکھا بھی تو اس کو اگر ہم کلیکٹ نہیں کر سکے تو اس میں بنیادی دونوں چیزیں، جیسے آپ نے بہت مناسب پچھلے بھی ہم نے بات کرتے ہوئے آپ نے بہت ایک خاص چیز کی طرف اشارہ کیا کہ جہاں انفورسمنٹ کے ایشو ہے وہاں یہ بھی ایشو ہے کہ ٹیکس ایڈمنسٹریشن کے اوپر اگر 1% بھی ٹیکس کلیکشن کا لگایا گیا ہوتا، انہیں ماڈرنائز کیا گیا ہوتا، ان کو پڑھایا گیا ہوتا، ان کی کیپیبلٹی بہتر کی گئی ہوتی، ایفیشنسی بڑھائی گئی ہوتی، تو نئے سے نئے ٹیکس پیئر ہمارے پاس ہوتے، مگر ہم وہ بھی نہیں کر سکے. ٹیکس پالیسی پھر ہماری یہ رہی کہ جی چونکہ ٹیکس ویسے تو ہم لوگوں سے لے نہیں سکتے، ہم نے ایمنیسٹیاں دینی ہیں، تو چلے جی ہم یہ کرتے ہیں کہ ٹرانزیکشنز کو ٹیکس کرتے جاتے ہیں. ود ہولڈنگ کا نظام لے آئے، ود ہولڈنگ کے نظام کے بعد پھر جیسے امپورٹ سٹیج پہ میں نے کہا وہ ود ہولڈنگ وہیں سے شروع ہو جاتی ہے اور اس سے جان نہیں چھوٹتی ہیں، اور سارا ٹیکس آٹومیٹیکلی آ رہا ہوتا ہے. نئے ٹیکس پیئر ہم تلاش نہیں کر پاتے، اور اس کے نتیجے میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت ہماری معیشت جو ہے وہ بھی بدحالی کا شکار ہے، اور ہر سال ہمیں قرضوں پہ کا جو ہے وہ بوجھ ہم پہ دوسرا بڑھتا یہ بھی ہے، یہ 74 سال اور 75 سال کی جب ہم بات کرتے ہیں، ہمارے جو اخراجات ہیں وہ ہر سال بڑھتے ہیں، آمدن اتنی نہیں بڑھتی. آمدن اور اخراجات کو آج تک ہم بیلنس پہ نہیں لا سکے، اس میں کیا وجوہات ہیں؟ یہ دیکھیں فسکل ڈیفیسٹ جو ہوتا ہے وہ مدر آف آل ایلز سمجھا جاتا ہے کہ جب بھی آپ کا مالیاتی خسارہ جو ہے وہ، اب مالیاتی خسارے کا میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ پاکستان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ ایک ڈیٹ ٹریپ میں ہے. جتنے ہم نے قرضے لیے ان کو واپس کرنے کے لیے ہمیں مزید قرضے بھی لینے پڑتے ہیں، اور اس کے اوپر بہت بھاری جو ہے وہ سود بھی دینا پڑتا ہے. جتنا ٹیکس ہم اکٹھا کرتے ہیں اس کا 85% حصہ جو ہے وہ تو ٹیکسوں کو ہمیں عام عوام کی طرف بھی نہیں جاتا، اخراجات کے، اب تو وہ ڈیٹ سروسنگ میں سود کی ادائیگی میں چلا جاتا ہے. سو گویا ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ریاست اب اس جگہ پہنچ چکی ہے جہاں لوگوں سے بے تحاشا ٹیکس وصول کرنے کے باوجود بھی، جس کا معیشت پہ بھی بہت منفی اثر ہوتا ہے، ریاست اپنے اخراجات پورے نہیں کر پاتی. اخراجات میں ڈیفنس بھی اب آپ دیکھیں کہ ڈیٹ سروسنگ سے تقریباً آدھا رہ گیا ہے. نہ ہماری جو ہے قومی سلامتی کے مسائل حل ہو رہے ہیں، نہ ہماری معیشت جو ہے وہ استحکام میں آ رہی ہے. ہر دفعہ ہمیں ہر مہینے یہ ہوتا ہے کہ اوہو اب ہم نے جو پیمنٹ کرنی ہے وہ کہاں سے ہوگی، اب جو ہم نے امپورٹ کرنی ہے اس کے لیے ہمارے پاس ڈالر نہیں ہے. اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ تھا کہ ہم زیادہ سے زیادہ اپنی معیشت کو ایکسپورٹ لیڈ بناتے، ہم زیادہ سے زیادہ ٹیکس نظام کو سادہ کرتے، ہم اس میں کم شرح سے زیادہ براڈ بیس کرتے. جو بھی بنیادی اصلاحات ہمیں پالیسی اور ٹیکس کے ڈھانچے میں کرنی تھی وہ ہم نے کی نہیں ہیں. جہاں پہ باقی ممالک جو ہے وہ ہمارا مذاق اڑاتے ہیں کہ یہ ملک جو 71 میں ہم اس ایریا میں ساروں سے آگے تھے، ہم چین سے بھی آگے تھے، ہم انڈیا سے بھی آگے تھے. 71 کے بعد سے پھر ہمارا جو ہے وہ آہستہ آہستہ ڈکلائن شروع ہوا، اور 91-92 میں جب سے یہ ہم نے پریزمپٹیو ٹیکسیشن اور اس طرح کی حرکتیں شروع کی، اور ساتھ میں لگاتار ہم نے ٹیکس کی جو تھی وہ مراعات دیں امیر لوگوں کو اور مراعات یافتہ طبقوں کو، اور پھر ہم نے ٹیکس کی جو بے شمار قسم کی ایمنیسٹیاں دیں. اس کے بعد ہماری حالت یہ رہ گئی ہے کہ اب ہم سوائے انڈائریکٹ اور ظالمانہ ٹیکس لگانے کے ہمارے پاس کوئی دوسرا جو ہے وہ رستہ نہیں. فیصل صاحب، ڈاکٹر صاحب نے بڑی اچھی گفتگو کی ہے. ہم نے جو آمدن ٹیکس اخراجات کو اس کو بھی ڈسکس کیا ہے، پالیسیوں کو بھی، قوانین کو ڈسکس کیا ہے. جو عوام ہے، جو حکومت اور عوام کا جو رشتہ ہے، عوام سے ٹیکس لے کے عوام پر خرچ ہوگا، یا اس کا اگر 10% یا 15%، 5% بھی عوام پہ خرچ ہو جائے تو عوام کو ریلیف مل سکتا ہے. لیکن جو قرضے لیے گئے ہیں جن کی سود کی ادائیگیاں جو ہے ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہوتی ہیں، عوام کا اس میں کیا گناہ ہے؟ عوام کو جو ریلیف ملنا چاہیے تھا وہ عوام تک کیوں نہیں پہنچ پا رہا؟ دیکھیں سر، سب سے پہلی چیز جو ہم فوکس ڈسکس کریں، لیک آف پلاننگ ہے. جی. پلاننگ کے بغیر کوئی ملک ہو، کوئی کاروبار ہو، ایون کوئی سروس پرووائڈر کا دفتر ہو، وہ بھی نہیں چل سکتا. ٹھیک ہے. آپ کو ہر چیز کو ایک پراپر پلاننگ کی طرف، پراپر ٹارگٹس کی طرف لے کے جانا ہے. ہم نے قرض لینا شروع کیا، ہمیں قرض لینے کے ساتھ ساتھ ٹارگٹ یہ کرنا چاہیے تھا اس قرض کو ہم نے واپس کیسے کرنا ہے. فار ایگزامپل، یہ قرض صرف 2% یا 1% سود پہ ہوتے ہیں.
یا ایسے پروجیکٹ لگائے جاتے ہیں جو منافع بخش ہوتے ہیں؟ زیادہ تر یہ وہ قرضے ہیں جو 2 یا 1% سود پہ ہوتے ہیں. جی جی. اب 2-3 چیزیں یہاں پہ بڑی قابل غور ہیں. میں شروع کروں گا، جو میرا فوکس ہے زیادہ تباہی 2008 کے بعد شروع ہوئی. جی جی. اس سے پہلے 2008 میں بھی ہم تقریباً 80 ارب ڈالر لے چکے تھے. تباہی کہاں پہ شروع ہوئی؟ تباہی یہاں پہ شروع ہوئی، ہم نے وہ پروجیکٹس پلان کرنے شروع کیے جو معیشت کو کوئی فائدہ ہی نہیں دے سکتے. ٹھیک ہے. جیسے میں ایک لاہور میں یہ جو ہم نے یہ ٹرین چلائی اور یہ بس سروس دونوں چلائیں، جن کا معاشرے سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن 10 ارب روپے سود کا ان کا ادائیگی لازمی جانی ہے. ان دونوں پروجیکٹس کا پیسہ پاکستان میں ڈیم بنانے پہ لگنا چاہیے تھا. جی جی. یہ پلاننگ ہونی چاہیے تھی یہاں پہ کہ پاکستان میں ڈیم بننے چاہیے، ہائیڈل پاور آنی چاہیے، سستی بجلی آنی چاہیے، معیشت کو بوسٹ ملے جس سے. لیکن حکومت کے لیے جو اب میری دیکھیں نا بات، یہاں پہ مسئلہ کیا آ رہا ہے. میں ڈاکٹر اشفاق صاحب جو نسٹ کے چیئرمین تھے، ان کے ساتھ میں 2011 میں ہم ایک سیمینار پہ تھے، دونوں کو اسپیکر تھے. ٹھیک ہے. میں نے ان کے مقابلے میں، وہ کہتے ہیں سورج کو چراغ دکھانے والی بات، میں ان کی تقریر بڑے غور سے سن رہا تھا. انہوں نے کہا کہ پاکستان میں ایسی معدنیات موجود ہیں جن کا استعمال کرتے ہوئے ہم پاکستان کا سارا قرضہ اتار سکتے ہیں. لیکن وہ شرائط میں رکھی ہوئی ہیں نا، گروی رکھی ہوئی ہیں. سن لیں نا، سن لیں سر. جس میں سب سے بڑی بات، اس زمانے میں انہوں نے 2 چیزوں پہ فوکس کیا تھا. ایک کوئلہ، جو انہوں نے کہا جی 2029 میں کلائمیٹک کنٹرول پیکٹ ہے، کوئی بھی بندہ 2029 کے بعد کوئلہ نہیں استعمال کرے گا. اس وقت ہم کہاں بیٹھے ہوئے تھے؟ ہم 2011 میں. ٹھیک ہے. پاکستانی کول میں ایک سلفر کنٹینٹ ہے جس کی وجہ سے وہ زیادہ تر استعمال نہیں ہوتا، اور انفارچونیٹلی ہماری جو کمپنیاں کوئلہ استعمال کر رہی ہیں پاور کے لیے، وہ بھی انڈونیشیا سے امپورٹ کرتی ہے. اب اس کا ایک بڑا زبردست سالوں نے بتایا کہ سلفر ایکسٹریکشن مشینیں ہیں. جی جی. جن کو لگا گے اس کولے میں سے سلفر ایکسٹریکٹ کر کے وہ ہیوی میکینیکل کمپلیکس وا کو دیا جا سکتا ہے، جو کہ وہ امپورٹ کرتا ہے، کیونکہ وہ یہ گن بیرلز ہوئے سلفر وغیرہ یوز ہوتا ہے. جی جی. انہوں نے اس وقت یہ فگر بتائی تھی کہ ہمارے پاس 1000 ارب ڈالر کا کوئلہ پاکستان میں موجود ہے. جی جی. جس پہ آپ کو یاد ہوگا تھر کول پروجیکٹ بھی انہوں نے کیا تھا کہ بجلی بنانے والا. اس وقت بھی مطلب اسد علی شاہ صاحب جو ڈیلائٹ کے پارٹنر ہیں، وہ اس پروجیکٹ کو دیکھ رہے تھے. اب سوال یہ ہے کہ ہم نے اس کوئلے کو 2029 میں سکریپ کر دینا ہے. انہوں نے کہا اس وقت کہ صرف 25% پہ اسے چائنیز کمپنیوں کو دے دو، جو کہ 250 ارب ڈالر اس وقت بنتا تھا، اور آپ ڈیٹ فری ہو جاؤ. کیا بات ہے. آپ ڈیٹ فری ہو جاؤ. ہم نے سی بیک کے لیے 36 ارب ڈالر اب تک چائنیز کمپنی سے قرضہ لیا ہوا ہے. کیا یہ کوئلہ اس قرضے کے اگینسٹ سویپ نہیں ہو سکتا تھا؟ ایک ڈیٹ کھڑا ہے نا جس کی آپ نے سود دینا ہے. جی جی. ٹھیک ہے. سیکنڈلی، پاکستان میں ایک سٹیل مل بنی بھٹو دور میں، اس میں پیکٹس یہ سائن کیا گیا کہ اسٹیل مل رشیا گفٹ کر رہا ہے، اس کے اگینسٹ آئرن اور ہم پاکستان سے نہیں نکالیں گے. آئرن اور سارے کا سارا جو ہے وہ رشیا سے امپورٹ ہوگا. ٹھیک ہے. یا جرمنی سے امپورٹ ہوتا ہے، جہاں جہاں سے بھی آتا ہے. جی جی. ٹھیک ہے. اب وہ اسٹیل مل سکریپ ہوئے بھی 20 سال سے زیادہ ہو گئے. جی. اسٹیل مل کا ہمیں کیا فائدہ ہے؟ پاکستان کی معیشت پہ 5-7 ہاتھی سوار ہیں. جی جی. ایک سٹیل مل ہے، ایک پی آئی اے ہے، اسی طرح کے 3-4 اور گورنمنٹ آرگنائزیشنز ہیں جو ہمارے بجٹ میں سے ایک بہت بڑی رقم ان کو مختص کرنی پڑتی. جی جی. اب پاکستان میں کسی پلاننگ کمیشن نے، کسی اکنامک کوآرڈینیشن کمیٹی نے، کسی اسٹیٹ بینک کے گورنر نے یا کسی اکانومسٹ ہیڈ نے یہ نہیں سوچا کہ یار یہ اسٹیل مل کسی کام کی نہیں، وہ تو ہو گیا ایگریمنٹ ختم. اس آئرن اور کو جو امپورٹ کر رہے ہیں پاکستان سے نکال کے ایکسپورٹ کیوں نہیں کرتے؟ صحیح کہہ رہے ہیں آپ. ہم یہ نکالیں اور اس کو ایکسپورٹ کریں. آپ نتھیا گلی سے ایبٹ آباد جائے، وہاں پہ کالا باغ ایک جگہ ہے جہاں پہ یہ آئرن اور کے ہزاروں مطلب ٹن کے، لاکھوں ٹن کے ذخائر موجود ہیں جن کی بلینز آف ڈالرز کی مالیت ہے. ٹھیک ہے.
آپ بات کرتے ہیں کہ میں یہ بات کرتا ہوں کہ پہلے میں نے اپنے گھر کو کیسے ٹھیک کرنا. آپ تو ٹیکس کلیکشن کی بات کرتے ہیں نا, میں سمپل اکنامکس کی بات کرتا ہوں. جی جی میں نے اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کے لیے میرے پاس کیا وسائل موجود ہیں, جی جی وہ وسائل کو میں کیسے بروئے کار لاگے اپنے عوام کی, اپنے ملک کی حالت بہتر کر سکتا ہوں. صحیح کہہ رہے ہیں آپ. فار ایگزامپل میں ایک چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہوں, میں ایک فرم چل رہی ہے, ٹھیک ہے, میں ہر سال ایک گروتھ پلان کرتا ہوں کہ یار اتنے نئے کلائنٹس آنے چاہیے. اسٹیپ بائی اسٹیپ. اس کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں کتنے مینیجرس چاہیے. ہم اس میں اپنے مینیجرس کی انڈکشن کرتے ہیں جو ان کلائنٹس کو ایک اچھی سروس دینے کے قابل ہوں. اس کے لیے ہم ایک بجٹ مختص کرتے ہیں, پوری پلاننگ کرتے ہیں, اور اینڈ رزلٹ ایک پروفٹ نکالتے ہیں. ہم نے پاکستان میں کون سے ایسے پروجیکٹس 2008 کے بعد سے 2021 تک لگائے ہیں جو پروفٹیبل تھے, صحیح کہہ رہے ہیں. جس نے اکانومی میں کچھ کنٹریبیوٹ کیا, جس نے اکانومی کا جو بوجھ اتارنے میں حکومت کی کوئی مدد کی. جی جی. اب کیا ہو رہا ہے, میں نے سڑکوں کا جال بچھایا, ٹھیک ہے, اس سڑکوں کے جال کا مقصد یہ ہے کہ میری تجارت بڑھے. اگر اس سے تجارت نہیں بڑھنی تو اس پہ جو پیسہ لگ رہا ہے وہ سارے کا سارا مٹی ہے. میں فیصل صاحب دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں. ڈاکٹر صاحب, جناب فیصل صاحب نے کہا کچھ 74 سال میں ہم کوئی فخر کر سکتے ہیں ہمارے ملک نے, ہماری حکومتوں نے ایسے جو پروجیکٹس بنائے ہیں جو منافع بخش ہوں, آج ملک کے جو سود کی ادائیگی میں اپنا کردار ادا کر رہے ہوں, تاکہ جو ٹیکس آمدن ہے وہ عوام پہ کچھ خرچ ہو سکے. دوسرا, وسائل ہمارے پاس اتنے ہیں, اگر ان کو بروئے کار لایا جائے, یا حکومت اب بھی لا سکتی ہے, تو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہم ہو سکتے ہیں کہ ممکن ہے یہ معاملات. لیکن بریک سے بعد آپ سے جواب لوں گا. ناظرین, چھوٹا سا کمرشل بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. جی ڈاکٹر صاحب, اتنے سالوں میں ہم نے ایسے منصوبے نہیں لگائے جس سے ہم اپنی انرجی کی مسائل کو حل کر پاتے. دنیا میں قومی سلامتی کا جو آج پیراڈائم ہے اس میں 2 چیزیں بڑی اہم ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے کہ آپ کی توانائی کے شعبے میں آپ کتنے سیکیور ہیں, اور آپ فوڈ سیکیورٹی میں آپ کتنے سیکیور ہیں. اب یہ دونوں چیزیں آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہترین زرعی زمینیں دیں. ہم ایک زمانے میں یہ پنجاب کا علاقہ پوری دنیا کی گرینری سمجھا جاتا تھا, مگر اب دیکھیں کہ ہم نے وہ بہترین زرعی نظام کو بھی, جو یہاں نہری نظام تھا, اس سے کوئی فائدہ نہ اٹھایا. ہم نے وہ ڈیمز نہیں بنائے, اپنی جو انرجی کی ضروریات تھیں. اب دنیا میں مہنگی ترین بجلی جو ہے وہ پاکستان میں. ہمارے ایکسپورٹر کہتے ہیں کہ اگر آپ ہمیں بنگلہ دیش والا ریٹ دے دیں تو ہم آپ کو یہی ایکسپورٹ ٹیکسٹائل کی ڈبل کر دیں گے. معدنیات کا تو یہ حال ہے پاکستان میں کہ اگر آپ بلوچستان پورے ریکارڈک سے لے کر بڑے بڑے جو ہماری معدنیات ہیں, ہمارے جیم سٹون ہیں, جو ہمارے اور ہر طرح کی چیز اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے. سنگ مرمر دیکھیں, ہمارا جو تھا یہ سٹون تھی, بہت ہمارے پاس پوٹینشیل تھا, مگر ہم نے, جیسے ابھی خالد صاحب نے بھی بتایا کہ ہم نے بڑی بڑی کارپوریشنیں بنائیں جو سفید آتی تھے اور وہ ساری لاسز میں چل رہی ہیں, اور سارا جو ٹیکس ہے اس کا بڑا حصہ وہاں پہ ہم غارت کرتے ہیں. اسی وجہ سے فسکل ڈیفیسٹ ہوتا ہے, پھر ہمیں اور قرضے لینے پڑتے ہیں. توانائی جیسے میں کہتا ہمارے ہاں سب سے زیادہ مہنگی ہے. اب اس کا آپ بڑے حیران ہوں گے کہ دنیا میں اب جو ہے لوگ 5th جو ہے وہ ریولوشن, انڈسٹریل ریولوشن کی طرف جا رہے ہیں, جہاں گڈز اینڈ سروسز جو ہیں وہ IT بیسڈ ہیں اور بلینز کی جو ہے ان کی ایکسپورٹ ہیں. اور ہماری دیکھیں 2 بلین ایکسپورٹ اگر ICT میں ہو جائے تو ہم بہت خوش ہوتے ہیں, اور یہ ہمارے ارد گرد یہ 100 بلین اور 50 بلین اور 60 بلین کی بات ہوتی ہے. سو ہم نے کوئی بھی ایسی منصوبہ بندی نہیں کی جس میں ہم اپنے وسائل کو صحیح استعمال کرتے, صحیح منصوبے بناتے, اپنے جو انسانی وسائل تھے ان کو صحیح طرح سے ہم جو ہے وہ پڑھاتے, ان کو سکلز بیس کرتے, اور جیسے دنیا میں ترقی ہوئی ہے اس ماڈل پہ ہم بھی جاتے. تو میرا یہ خیال ہے کہ پاکستان میں ابھی بھی مایوسی کی وجہ نہیں. اگر ہم اپنی یہ پلاننگ ٹھیک کر لیں, اگر ہم اپنی پالیسیز ٹھیک کر لیں, ان میں تسلسل لے آئیں, ہم اس کے اوپر عمل درآمد کریں, اور عمل درآمد کرنے کے بعد اس کا جائزہ لیں اور اس میں بہتری لاتے رہیں, تو ہم بھی ان
ممالک میں جو آج ترقی یافتہ ہیں اس کی سب میں آفٹر آل یہ دیکھیں 220 ملین کا یہ بہت بڑا ملک ہے اور اس کے پاس ہر طرح کے وسائل ہیں, ہر طرح کا موسم ہے, ہر طرح کے انسانی وسائل ہیں, تو کچھ بھی یہاں مشکل نہیں ہے. اگر کمی ہے تو نظام میں ہماری گورننس کی ہے, ہمارے سوچ کی ہے, اس کے علاوہ ہمارے یہاں پولیٹیکل انسٹیبلٹی جو ہم نے ذکر نہیں کیا, وہ دیکھیے کتنی غیر یقینی کی صورتحال ہے. یہ پچھلے کل کی اسی بجٹ کی جو ہم نے بات کی تھی اس میں یہ بل پاس کرتے ہوئے پھاڑ کے وہ پھینکے گئے ہیں اور شور شرابہ ہوا ہے. تو سیاسی فقدان بھی ہے, بہت سیاسی فقدان بھی ہے اور بے یقینی بھی ہے, اور سیاسی لیڈرشپ جو ہے وہ بالکل بھی اس معاملے میں جو ہے وہ سنجیدہ نہیں ہے. ان کو ہر ایک حکومتیں ملی ہیں, دو حکومتیں بھی ملی ہیں, کسی نے بھی کوشش نہیں کی کہ وہ ہمارے وسائل کو کر لاتا, پلاننگ کرتا, لوگوں کے لیے کرتا, سارے نظام کو درست کرتا. ٹیکس کا نظام بھی اس میں شامل ہے, معیشت بھی اس میں شامل ہے, توانائی بھی شامل ہے, ہماری زراعت بھی شامل ہے. اب دنیا میں ہم مہنگی ترین اس وقت لوگ ہمارے یہاں مہنگائی کا آپ دیکھیں کہ ڈبل ڈیجٹ کے اندر ہم جا رہے ہیں اور ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے, اور ہم ڈینائل موڈ میں رہتے ہیں. جب تک ہم اس سے باہر نہیں آئیں گے, اس پیراڈائم سے, اور اپنی توانائیوں کو اور اپنی تمام کوششوں کو ایک طرف نہیں لے کر جائیں گے, تو ہم اسی طرح ہی پروگرام کرتے رہیں. ڈاکٹر صاحب 74 سال میں جس طرح افسر شاہی پروان چڑھی ہے یا جاگیردارانہ نظام پروان چڑھا ہے, جس طرح ٹیکس کلچر کو پروان چڑھنا چاہیے تھا, ٹیکس پالیسیوں کو پروان چڑھنا چاہیے تھا, ملک کا جو نظام ہے اس کو پروان چڑھنا چاہیے تھا, وہ نہیں چڑھ سکا. لیکن یہ چیزیں بہت آج چڑھی ہیں. آج ہم ہر بندہ شارٹ کٹ چاہتا ہے, راتوں رات امیر ہونا چاہتا ہے. یہ بھی سب سے بڑا ہمارا مسلمانوں کا المیہ نہیں ہے ہمارے لیے. جی بالکل صحیح کہا آپ نے کہ ہم نے اس طرح کا معاشرہ بنایا جس میں لالچ تھا, گریڈ تھا, کرپشن تھی, ہر طرح کا وہ برا کام جو تھا. ایلیٹ کیپچر یہاں رہا, جن طبقوں کا آپ نے ذکر کیا وہی یہاں کے حکمران رہے, نہ لوگوں تک پاور گئی. آپ دیکھیں آئین پاکستان میں 140 کی ہم نے ذکر کیا, مگر کبھی بھی 30 ایئر کی گورنمنٹ ہم نے نہیں, لوگوں کو امپاور نہیں کیا. ابھی بلدیاتی الیکشن ہی نہیں ہوتے جب تک سپریم کورٹ نہ کہے, اور وہاں کا تو ہم نے کسی طرح سے بھی وہ کام نہیں کیے جس سے ہماری جو ہے گورننس بہتر ہوتی, ہمارا فسکل ڈسپلن بہتر ہوتا, ہماری معیشت بہتر ہوتی, ہمارا ٹیکس کا نظام, مالیاتی ہمارے جو تھی ڈسپلن اس میں بہتری. جی بات ہے. فیصل صاحب, ایک ایان علی لڑکی بڑی مشہور ہوئی ماڈل, جب وہ منی لانڈرنگ پہ پکڑی گئی, FATF کے شرائط کو پورا کرتے ہوئے حکومت نے ان 3 سالوں میں 300 ریفارمز کی, ایز آف ڈوئنگ بزنس کی کو مد نظر رکھتے ہوئے. لیکن ایک ماڈل عام سی لڑکی نے جا کے وہ پول کھول دیا, یہ میں پیسے لے کر آئی ہوں پاکستان سے, مجھے تو کسی نے نہیں روکا, لیکن آپ سنبھل کے آئیے گا. تو ہماری جو گڈ گورننس کی جس ہم بات کر رہے ہیں, یا لا اینڈ آرڈر کی ہم بات کرتے ہیں, یا ملک میں اصلاحات کی بات کرتے ہیں, تو ایک لڑکی نے, ایک عام ماڈل نے, ٹک ٹاکر نے پورے ملک کے جو نظام کو تہس نہس کر کے رکھ دیا. اگر یہ جو پہلے شرائط کو پورا کرتے ہوئے گرے لسٹ سے پاکستان نکلنا تھا, اب کہاں ہم کھڑے ہوں گے؟ افضل ایوبی صاحب, ایک بڑا ہی المناک واقعہ آپ نے مجھے یاد کرا دیا, ماڈل ایان علی والا. یہ حریم شان جو اب کیا, پہلے ایان علی کا بہت بڑا ایشو چلا تھا. جی بات سمجھیں کہ اس ملک کی اشرافیہ کا حال دیکھیں کہ جس انسپیکٹر نے اس کو اریسٹ کیا تھا وہ قتل کر دیا گیا. جی جی. اور آج تک اس کے بچوں کا کوئی والی وارث نہیں ہے. پاکستان میں طاقتور کے لیے کوئی قانون نہیں ہے, میں عمران خان سے متفق ہوں. جی جی. پاکستان میں طاقتور کے لیے کوئی قانون نہیں, دیر از نو قانون. ابھی آپ نے 2-3 دن پہلے دیکھا وہ شاہ رخ جتوئی, وہ جو جس نے لڑکا قتل کیا سرے عام, جس پہ سپریم کورٹ نے سو موٹو لے کے اس کو سزا دی ہوئی ہے, وہ ہاسپٹل میں بڑے آرام سے پورا ایک فلور ہاسپٹل کا اس کے زیر استعمال, جس میں اس کا بیڈ روم اور وہ سارا کچھ. دیکھیں بات سمپل یہ ہے, پاکستان کی معیشت کا قتل کرنے میں, میں کہتا ہوں اس کو قتل کرنے میں سیاستدان, اشرافیہ اور بڑے بزنس مین اتنے ہی ملوث پائے گئے ہیں جتنے ہمارے بیوروکریٹ ہیں. جی جی. دیکھیں یہ سوچی سمجھی ایک سازش ہے جس کے تحت ہمارے ملک کو نیچے لے کے آیا جا رہا ہے. میں آپ کو یہ بڑے باوثوق طریقے سے کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان میں نے جو 25 سال ایز اے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ پریکٹس کی ہے, اس میں جو اللہ تعالیٰ نے مجھے وسائل دیے, جو میرے لیے مجھے نوازا, میں کسی باہر کے ملک میں ہوتا تو یہ پاسبل ہی نہیں تھا. صحیح کہہ رہے ہیں آپ. جہاں پہ 55% ٹیکس لے لیا جاتا ہے. میرا چھوٹا بھائی پلمونالوجسٹ ہے, انگلینڈ کے صفے اول کا پلمونالوجسٹ, اس کو 1.5 سے 2 لاکھ پاؤنڈ سالانہ آمدنی ہے اس کی. یہ کہ وہ یہ بہت بڑی آمدنی ہے اس ملک میں. وہ کہتے ہیں 55% تو گورنمنٹ لے جاتی ہے.
اس کے کہنے کے مطابق کہ آج 22 سال بعد میں نے اپنے گھر کی مارگیج جو اتار دی ہے وہ 1.5 یا 2 ملین پاؤنڈ کا جو گھر ہے وہ صرف میری ایک کل متاعیات ہے. جی جی آفٹر 22 ایئرز آف پریکٹس ہی سیز کہ یہ ہے سارا کچھ. اب یہاں پہ کیا ہے کہ لوگوں کے ہاتھ اندھی دولت ہے. جی جی بلیک منی کا ایک سرکل ہے, ہر کام بلیک منی سے ہوتا ہے, ہر کام کے پیچھے لوگوں کو فیورز دیے جاتے ہیں. اب میں آپ کو مزے کی بات بتاتا ہوں, میں دور کا نام نہیں لیتا, ونڈ پاور کا ایک پروجیکٹ میں لے کے گیا. جی جی ریلیونٹ لوگوں کے پاس, یہ آج سے 15-20 سال پہلے کی بات ہے, ہمیں کسی کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے. جی جی ایک یہاں کے مشہور انڈسٹریلسٹ ہیں جو یو کے سے شفٹ ہوئے تھے, انہوں نے کہا یار میں گجرانوالہ سے جب نکلا تھا تو میں بہت چھوٹا تھا, اب اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک موقع دیا ہے تو میں اپنے ملک کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں. تو مکران کوسٹل پہ انہوں نے ایک ونڈ پاور پروجیکٹ کہا کہ جی میں یہ سارا لگا کے تو پاکستان کو گفٹ کر دوں. ٹھیک ہے. کیا کروں گا؟ گفٹ کر دوں گا. میں اس پروجیکٹ کا مالک نہیں ہوں گا, فیڈرل گورنمنٹ مالک ہوگی, مجھے اس کی اپروول دیں, میں مشینری منگواتا ہوں. سارا جب سلسلہ پورا ہو گیا, اینڈ پہ آئے تو پتہ چلا کہ اس کو لگانے کے لیے جو پیسے چاہیے یا کوئی فالتو پیسے چاہیے, اس کے بغیر اس کی اپروول بھی نہیں مل سکتی, اس کے بغیر اس کی اپروول بھی نہیں مل سکتی. آپ مجھے بتائیں 400 میگا واٹ کا پروجیکٹ تھا ونڈ پاور کا, 400 میگا واٹ کا. میں اس پہ حلف لینے کے لیے تیار ہوں. اس آدمی نے کہا کہ میرے پاس اللہ کا دیا ہوا اتنا زیادہ ہے کہ اگر اس میں سے کوئی 7-10 ارب روپیہ حکومت کو میں دیتا ہوں, یہ پروجیکٹ لگا لیں 400 میگا واٹ کا, اور میں یہ فری دینے کو تیار ہوں حکومت پاکستان کو. لیکن وہ فری بھی نہیں لے سکے, اس کے لیے بھی کرپشن. اب بات سمپل یہ ہے, ہماری اکنامکس میں جی جی جو پرابلم آ رہی ہے وہ سب سے بڑی سوچ کی ہے. ہمارے وہی آپ کو پتہ ہے پوری دنیا میں سب سے زیادہ فرٹائل ذہن پاکستان اور انڈیا کے ہیں. امریکہ میں جتنی کی پوسٹیں ہیں, ناسا سے لے کر جہاں جہاں کی میں بات کروں, ڈاکٹروں سے لے کر انجینئر سے لے کر جتنے بڑے بڑے لوگ قابل لوگ ہیں وہ یہاں پاکستانی ہیں یا انڈین ہیں. ٹھیک ہے. میں آپ کو باوثوق کہتا ہوں, دبئی میں انٹرویو کے درمیان اگر وہ کہتے ہیں نا ایک اچھا مائنڈ چاہیے, جی جی تو وہ پاکستان کا ہائر کرتے ہیں. جی جی اور وہ کہتے ہیں اب کام چلانا ہے تو وہ انڈیا اور بنگلہ دیش کو ہائر کرتے تو ہیں. فیصل صاحب تو جی جی ان لوگوں کے دماغ کا پاکستان کیوں نہیں فائدہ اٹھا سکا؟ جی جی کیونکہ اس کے لیے ہمارے سیاستدانوں کو اور ان لوگوں کو جو ملک چلا رہے ہیں جی جی ان کو سیریس ہونا پڑے گا. وہ تو لگے ہوئے ہیں سب پیسہ بنانے میں. صحیح کہہ رہے ہیں فیصل صاحب. میں دوبارہ آپ کی طرف آؤں گا. ڈاکٹر صاحب, فیصل صاحب نے جس طرح کہا مائنڈ سیٹ, ویسے کسی بھی قوم کی ترقی میں ایک نیت کا ہونا بہت ضروری ہے. دوسرا منزل کا پتہ ہونا چاہیے ہماری منزل کیا ہے, اور تیسرا ہوتا ہے سمت کا تعین کرنا, ہم نے کہاں کس طرح پہنچنا ہے. کیا 74 سالوں میں اپنی سمت کو ہم پورا کر سکے ہیں, یا اپنی نیت کو ہم درست کر سکے ہیں؟ اگر کمی ہے تو کہاں پہ کمیاں ہیں؟ دوسرا, جس طرح 106 ارب ڈالر کا قرض ہے, ہم پوری پاکستان کی جب معیشت کو دیکھتے ہیں 280 بلین ڈالر ہے. اگر ایک امریکہ کی بات کرتے ہیں تو ایک فیس بک کا, ایک جس کا کوئی جگہ نہیں ہے, کوئی سپیس نہیں ہے, ایک فیس بک کی ہماری اس سے زیادہ اکانومی ہو جاتی ہے. اگر کاروبار کی بات کریں, ایک جو کریم ہے یا اوبر ہے جس کی نہ کوئی گاڑی اپنی ہے, نہ کوئی اپنے موٹر سائیکل اپنی ہے, نہ کچھ ہے, لیکن وہ بہترین کاروبار کر رہی ہیں. کیا ہمارے ملک میں ممکن ہے ان مسائل کو لانا, اس طرف اپنی قوم کو راغب کرنا, یا اس طرح کا مائنڈ سیٹ کو 106 ارب ڈالر اور قرضہ لے لے, نوجوان نسل کے اوپر لگا کے اس کو, نوجوان نسل کو اس کے اوپر سارا خرچ اس کے اوپر کر دے, تو پاکستان اپنے مستقبل کو, اس قوم کے مستقبل کو, یا جو بھی حکومت ہے اس ملک کے مستقبل کو بہتر بنا سکتی ہے. لیکن بریک سے بعد ڈاکٹر صاحب آپ سے جواب دوں گا. ناظرین, چھوٹا سا کمرشل بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا.
वेलकम बैक नाजरीन। जी डॉक्टर साहब, पाकिस्तान को जब तक इस मईशत के ढांचे में हम कोई बुनियादी तब्दीली नहीं करते, ये जो कर्ज़े 6 अरब का हम लेकर फिर हम 6 अरब डॉलर और भी ले रहे होंगे, और इस कर्ज़ों के जाल से हम उस वक्त तक नहीं निकल सकते जब तक हम अपने वसाइल का इस्तेमाल जो है अपना ऐसा प्रोजेक्ट लाएं जो जिससे इनकम शुरू हो सके। तो इन वसाइल की, जैसे मैं कहता था ना, कमी है। प्रोजेक्ट्स भी बहुत हम बना सकते हैं, मगर वही लोग जो प्रोजेक्ट्स की राह में रुकावट बनते हैं, हम जानते हैं कि वो क्यों बनते हैं। हर जगह जो है वो हर लोग जो हैं वो एक रेंट सीकिंग की जो आदत होती है कि हर चीज़ में उन्होंने आपसे तजर्बात करके देख लें, तजर्बात के बाद करने हैं, और उसी वजह से हम मुसलसल उसी मुसीबत का शिकार रहते हैं। तो इन सारी चीज़ों से निकलने के लिए ज़ाहिर है कि बुनियादी, मैं बार बार कहता हूँ कि जो आपकी इस्लाहात हैं वो बहुत ज़रूरी हैं। माशी तौर पर तरक्की करने के लिए रियासत के ढांचे को बाद तब्दील करना पड़ता है। और रियासत में जब तक आप बुनियादी इस्लाहात नहीं करते, हर अदारे में हर जगह से आप लोगों की सोच बदलते हैं, उसके लिए एजुकेशन, हेल्थ, हर तरह की फैसिलिटीज़ उन तक पहुँचनी चाहिए। फिर ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक बेहतरी की तरफ जाते हैं। लोगों का शऊर बढ़ाने के लिए आपको काम करना पड़ता है, उनको वो सोच देनी पड़ती है कि हमें भी अपने मुस्तकबिल के लिए काम करना होगा, हमें भी अपने वसाइल को बरूए कार लाना होगा, सारी चीज़ों को जो है वो मद्देनज़र रखना होगा। मैं समझता हूँ कि ये सारे कर्ज़े भी उतर सकते हैं, मईशत भी बेहतर हो सकती है, टैक्स का निज़ाम भी बेहतर हो सकता है। सिर्फ कमी उस चीज़ की है कि हमारे यहाँ सोच की, शऊर की, और जो है सियासी जो है वो एक, मैं कहूँगा कि बेहिसी है, और उसका फुकदान पाया जाए, जिसको दूर करने की ज़रूरत है। फैसल साहब, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब के बारे में सब कहते हैं वो बेईमान नहीं है, ईमानदार शख्स हैं, कुछ करना चाहते हैं मुल्क के लिए। तो अगर इमरान खान साहब इस 3.5 सालों में कुछ नहीं कर सके मुल्क के लिए, कोशिश उन्होंने जो भी की वटेवर, लेकिन इस 74 साल का अगर लोन का और टैक्स जो आमदन है उसका ऑडिट करा लें, उसकी ऑडिट रिपोर्ट आवाम तक पहुँचा दें, तो ये कामयाबी हुकूमत के लिए सबसे बड़ी नहीं होगी? आप समझते हो सकता है, मुमकिन है ये? सर, ये एक ऐसी एक्सरसाइज है जिसका कोई हासिल नहीं। जी जो हो गया हुआ है, फॉर एग्जांपल ऑरेंज ट्रेन बन गई हुई है, जी यहाँ ये बस सर्विसेज चल पड़ी हुई हैं, यहाँ कराची ग्रीन लाइन जो है वो ऑपरेशनल हो गई है। देखें, प्रायोरिटी का मसला है। व्हाट आर द प्रायोरिटीज़ ऑफ लाइफ? मैं अपनी बात करता हूँ। जी आप एक छोटे से इदारे में आप कहते हैं हम 10 लोग मिलकर ज़कात इकट्ठी करते हैं, ठीक है। अपनी ज़कात से हम क्या करते हैं, जो बच्चा हमारे पास आता है पढ़ने के लिए, हम उसकी फ़ीसें बेयर करते हैं, ठीक है, ताकि वो एक कामयाब शहरी बने। हमारे पास एक साहब आते हैं, वो कहते हैं जी मुझे एक रक्षा ले दें, ये मोटरसाइकिल रक्षा, मैं आपके पैसे वापस कर दूंगा। ये प्रोग्राम डॉक्टर अमजद साकिब ने शुरू किया था, जी ठीक है। चलते 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 अरबों रुपए में चला गया, और मुनाफा बख्श 2009 में मैं आईकैप में नॉर्दर्न रीजनल कमेटी मेंबर बना। डॉक्टर अमजद साकिब साहब आए हमारे पास इस मॉडल को लेके कि हम कर्ज़े हसना देते हैं ताकि लोग वो पैसे वापस भी करें और नए लोगों में खड़े हो जाएं, और नए लोगों को वो पैसा मिले। जहाँ तक देखें, ये लोन का जो एक बहुत बड़ा पहाड़ खड़ा हो गया है, जी असूली तौर पे तो इसका ऑडिट होना चाहिए कि ये पैसे कहाँ लगे और उन एसेट से क्या इनकम जनरेट हो रही है। अब देखें, पाकिस्तान में बिजली महंगी क्यों है कि हम उसे कोयले से, डीजल से और LNG से, गैस से बना रहे हैं। जी अच्छा, गैस भी 8 रुपये पर यूनिट पड़ती है, कोयला थोड़ा सा महंगा है और डीजल सबसे महंगा है उसमें, ठीक है। वेयर एज हाइडल की अगर हम बात करें तो वो 1.5 रुपये यूनिट वाली बिजली है। अब कर्जा लेने के लिए जो प्लानिंग होनी चाहिए थी, या अभी भी कर लें, 2025 में आपको पानी पीने का नहीं मिलना पाकिस्तान में। ये पूरी रिपोर्ट आ गई है, हमारे डैम, आप वो कहते हैं इंटरनेशनली इंडिया ने क्या केस लड़ा है, वो कहते हैं कि ये सारे का सारा मीठा पानी समुद्र में फेंक देते हैं, हम डैम क्यों ना बनाएं। सही कह रहे हो। वो हमारा जंग जो होगी ये पानी पे होगी। हाँ, वो हमारा पानी क्यों रोक रहे हैं, वो हमारा पानी इसलिए रोक रहे हैं कि वो कहते हैं ये समुद्र में गिरा देते हैं। जी हमें छोटे बड़े रेजरवायर्स, मैं डेमो की बात, रेजरवायर्स ही बना लें पीने के पानी के, अपना नहरी निज़ाम बेहतर कर लें, सैलाब ख़त्म हो जाएगा, मुल्क में सैलाब नहीं आएगा। नंबर 2, पीने के पानी का फुकदान नहीं होगा, क्योंकि इस मीठे पानी के बगैर आपकी किसी किस्म की एग्रीकल्चर भी नहीं चल सकेगी, ज़िंदगी मुमकिन नहीं है।
تو بیسیکلی جو لون دینے والے لوگ ہیں نا پاکستان کو، وہ یہ سوچ کے دیتے ہیں کہیں ان کی ترقی نہ ہو جائے، وہ ہمیں ان چیزوں کے لیے لون دیتے ہیں جو کہ ہماری ترقی میں کسی قسم کی کوئی کنٹریبیوشن نہیں کر رہے، اور علیحدہ نقصان ہے، علیحدہ نقصان ہے۔ اب بیسیکلی کیا ہوا، یہ لون جو $110 ارب کا ہے یا 6 ارب ڈالر جتنے کا ہے، اس کے اندر سے سمجھے کرپشن ہوئی ہے 10-15-20% کی ہوئی ہے، تو باقی پیسہ تو ہے نا، باقی پیسہ کہیں لگا ہونا چاہیے نا، پروجیکٹ سارے میں ہیں، فائدے میں اب دیکھیں عوام تک تو پہنچنے چاہیے۔ میں سی پیک کے خلاف کیوں نہیں ہوں، میں سی پیک کے حق میں اس لیے ہوں کہ $6 ارب کا، ڈاکٹر صاحب شاید مجھے کریں اس میں سیکنڈ بھی، جو مجھے پتہ ہے $6 ارب سالانہ راہداری کرایہ پاکستان کو ملنا ہے۔ جی جی، اگر میں نے $36 ارب کا قرضہ لے بھی لیا ہے تو وہ تو 6 سال میں پے بیک ہے نا۔ جی جی، اگر میں بات کروں، اور اگر ہم چائنا کو تھوڑا سا اور دبائیں اور باہر کے ملکوں کو جو اس شرح کا لے رہے ہیں، ہم اسی کو $12-13 ارب کی انکم میں بھی تبدیل کر سکتے ہیں۔ بہت بڑا منصوبہ ہے۔ دیکھیں، جی جی، آپ کے ٹرک ہیں، آپ کے پیٹرول پمپ ہیں، آپ کے اس راستے میں کھانے کے مرکز ہیں، آپ کی لیبر ہے، اکنامک ایکٹیویٹی ہے یار بہت بڑی، ٹھیک ہے، دور پوری جناب۔ اب اس پہ جو قرضہ لیا اس کے خلاف میں نہیں ہوں، اس کی کیا وجہ ہے، اس سے انکم جنریٹ ہونی ہے، اسی انکم نے اس قرضے کو اتارنا ہے۔ جی جی، لیکن جب میں بات کرتا ہوں نا ان پروڈکٹیو ایکسپینڈیچر کے لیے، ان پروڈکٹیو ایکسپینڈیچر تو ایوبی صاحب آپ گھر میں کریں، آپ ڈیلی ہوٹلنگ کرنی شروع کر دیں، آپ ڈیلی جا کے جو ہے نا ایسے ہی پیسہ ضائع کرنا شروع کر دیں مختلف خرافات میں، تو آپ کا گھر بیٹھ جائے گا۔ یہ تو ملک ہے، یہاں پہ ہم لے رہے ہیں ایکسپینڈیچر، ہم سوچ ہماری چائنا، یو کے، امریکہ میں پھنسی ہے، مثال ان کے ہم دیتے ہیں، مثال ان کی دیتے ہیں۔ ہماری اکنامکس جو ہے وہ بنگلہ دیش سے بھی نیچے جا رہی ہے، کوئی شک نہیں اس میں، یعنی ہماری اکنامکس کیا ہے وہ بنگلہ دیش سے بھی نیچے جا رہی ہے۔ سر اس کا ذمہ دار کون ہے پھر؟ جی جی، ذمہ سر دار دو پارٹیاں، ایک ہمارا سیاستدان اور دوسرا ہمارا بیوروکریٹ۔ سر یہ جو ہم ٹیکس دیتے ہیں، ٹیکس دینے والا اپنا آڈٹ کرواتا ہے، اس کے آڈٹ کے لیے دھکے کھاتا ہے، افسر کے رشوت بھی دیتا ہے، جو بھی واٹ ایور کرتا ہے، لیکن اپنا آڈٹ کرواتا ہے۔ اگر وہ پیسہ جو ٹیکس کا دے رہا ہے اس کا آڈٹ کیوں نہیں ہو سکتا؟ وہ عوام تک کیوں نہیں پہنچ سکتا؟ عوام ٹیکس پیئر پوچھ سکتا ہے نا، میرا جو میں نے 5,800 ارب روپیہ آپ کو دینا ہے، اس کا مجھے رپورٹ دیں، اس کی مجھے رپورٹس کریں، میرا پیسہ کہاں پہ لگ رہا ہے۔ دیکھیں فائنینشیل جب ہم پڑھتے ہیں نا بجٹنگ، اس میں ایک چیز ہوتی ہے سنک کاسٹ، اس میں ورڈ آتا ہے واز، ور، ہیڈ، ان کو وہ کہتے ہیں ڈیسیژن میکنگ میں لے ہی نہیں سکتے، جی جی، یہ پاسٹ ہے، جو آپ غلط کاری کر چکے ہیں اس کا خمیادہ بھگتنے کے علاوہ آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ آپ کی یہ بات ٹھیک ہے کہ جو آج کے دور میں میں پیسہ اکٹھا کر رہا ہوں، جی جی، اس کا ایک آڈٹ ہونا چاہیے، حکومتی آڈٹ، کہ یہ پیسے کہاں جا رہے ہیں، لیکن بڑا آسان ہے ان کے لیے آپ کو بتانا کہ جی 1,000 ارب روپیہ تو آرمی لے گی، جی جی، 250 ارب ڈیٹ سروسنگ ہے، ایسے ہی ہے ڈاکٹر صاحب میرا خیال، 3,300 تو یہ نکل گیا، پیچھے رہ کیا گیا، NFC وارڈ نکل گیا، پیچھے رہ ہی کچھ نہیں گیا، NFC وارڈ نکل گیا۔ بات یہ ہے کہ ابھی تو جو ہے نا میں نے اور میرے چھوٹے بھائی نے 2008 میں ایک میٹنگ کی، ہم نے کہا اخراجات تو کم ہونے نہیں، جی جی، آمدنی بڑھاؤ۔ پاکستان کی گورنمنٹ کو اس وقت اپنی آمدنی بڑھانی ہے، وہ کیسے؟ عوام کو خالی نہ نچوڑیں، ارد گرد بھی دیکھیں کہ ہمارے پاس کیا ریسورسز، کیا معدنیات، کیا ہمارے ریسورسز ایسے موجود ہیں جن سے ہم پیسہ جنریٹ کر سکتے ہیں۔ جی جی، دیکھیں عوام کو کتنا نچوڑیں گے، ایک وقت آئے گا کو ایک غبارہ جس کو آپ پریس کرتے جائیں گے اسے پھٹ جانا ہے، ٹھیک ہے، اب یہ پھٹنے کے قریب ہے، دو سورس ہیں، یہ پھٹنے کے قریب ہے، دو سورس بڑے ہیں، اوورسیز پاکستانی، ہاں، اگر ان کو آج عزت دے حکومت، ان کے لیے جو ان کی جائیدادیں ہیں قبضہ کر لیتے ہیں لوگ، ان کے جو کاروبار پر قبضہ لوگ کر لیتے ہیں، ان کو وہ بیچارے ڈرتے پیسے 30-32 ارب کی وہ بھیج رہے ہیں پاکستان میں اوورسیز، اگر اس پہ حکومت انحصار کر لے، ان سے معاہدہ کر لے، 6 ارب ڈالر ان سے لے لے، سر تو وہ معاملات پھر بھی اپنا میں قرض آپ کو جان چھوڑ سکتی ہے۔ بتاؤں، مجھے لوگ کہتے ہیں FATF کا قانون، FATF، میں میکسیکو اور کیمرون 2 ملک ہیں جی جی، جنہوں نے دنیا سے ڈس ایسوسیٹ ہو گئے ترقی کی،
میں کیمرون کے ماڈل کو نہیں مانتا. وہ تو چلے گئے ڈرگ ٹریفکنگ میں, انہوں نے کہا جی کرو جو مرضی کرو, پیسہ لے کے آؤ. جی جی. میکسیکو نے کیا کیا تھا, میکسیکو نے یہ کیا تھا, اپنے آپ کو ورلڈ ڈیفالٹر ڈکلیئر کیا پہلے. جی جی. انہوں نے کہا جی ہم 10 سال تک کوئی قرضے کی قسط واپس نہیں کر سکتے, اور ہماری معیشت کو مزید استحکام کے لیے اتنے پیسے چاہیے. 10 سال بعد ہم ان تمام قرضوں کو واپس کرنا شروع کر دیں گے. پاکستان کی اکانومی کو اگر ہم نے بوسٹ کرنا ہے تو سب سے پہلے ہمیں یہ بولڈ سٹیپ لینا پڑے گا کہ ہمیں ان مالیاتی اداروں سے بات کرنا ہوگا. اگر کوئی نیک نامی والا بندہ اوپر بیٹھا ہے جو اس کا مس یوز نہ کرے جی جی. کہ جی یہ جو ہماری قسطیں ہیں اس کو فریز کرو 2030 تک ہم نہیں دے سکتے. جی جی. نمبر 1. نمبر 2, ہمیں ہمارے وہ پروجیکٹس جیسے میں نے آپ کو کہا ڈیم ہے, یا اسی طرح ہمارے کوئی اور بڑے پروجیکٹس آتے ہیں اسٹیل مل نوعیت کے, جی جی. ان کے لیے ہمیں ری فائنانس کیا جائے, اور اس ری فائنانس کو جو ہے نا ہم پاکستان کی ترقی میں لگائیں. تیسری چیز, ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہماری جتنی اچھی مین پاور ہے, پڑھی لکھی مین پاور ہے, ان پڑھ مین پاور ہے, اس کو ایکسپورٹ کرنے کا حکومت پاکستان کو خود بندوبست کرنا ہے. کینیڈا میں اس وقت جو یہ کھیت مزدور ہے نا, اس کو بھی $3,000 سے $4,000 تنخواہ مل رہی ہے, اور یہ سارا کھیت مزدور باہر کے ملکوں سے جاتا ہے. جی جی. پاکستان سے کیوں نہیں جا رہا, پاکستان سے کیوں نہیں جا رہا کہ ہماری حکومت میں جو لوگ بیٹھے ہیں وہ پیسے مانگتے ہیں. جی وہ ظاہر بات ہے. دیکھیے یہ مین پاور باہر گئی, ٹھیک ہے. چوتھی چیز یہ ہے یہاں پہ ٹیکس ریفارمز ہوں. ٹیکس ریفارمز کیا ہے کہ ہمیں اپنی ٹیکس بیس کو بڑھانا ہے, اور کانفیڈنس لیول ٹیکس کلیکٹر اور ٹیکس پیئر کے درمیان ایک کانفیڈنس لیول کی فضا ہونی چاہیے. جی جی. نہ کہ پولیسنگ ہونی چاہیے. یہ پولیسنگ ختم کریں اور کہیں کہ جی ہم دونوں ایک ہی ہیں. جی جی. آپ کو پوری دنیا میں جہاں پولیس نظر آئے گی لوگ خوش ہوتے ہیں, یہ ہمیں پروٹیکٹ کرنے آ رہے ہیں. پاکستان میں پولیس نظر آتی ہے تو لوگ گھبراتے ہیں. ڈاکٹر صاحب فیصل صاحب نے ٹیکس نظام ریفارمز کی بات کی, پروجیکٹ کی بات کی, ویل اینڈ گڈ, ہونا بھی ایسا چاہیے. ایسے پروجیکٹ بننے چاہیے جو منافع بخش ہوں, نہ کہ ہم سود پہ, کیونکہ ہم خود کو مسلمان کہتے ہیں, اسلامی جمہوریہ پاکستان کہتے ہیں. جب سود دیتے ہیں, سود لیتے ہیں, تو اس کا رب نے ایک واضح نظام بتا دیا ہے, ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح نظام بتا دیا, اسلام نے واضح نظام بتا دیا. اس کے ہوتے ہوئے آپ ترقی نہیں کر سکتے. اگر ان سے ہم نے جان چھڑانی ہے تو ایسے پروجیکٹ قرضے لیں, مزید اس سے ڈبل قرضے لیں, لیکن وہ ایسے اپنے نوجوانوں پہ ایسے پروجیکٹ پہ لگائیں جو آج نہیں تو 10 سال بعد پروفٹ میں آ کے آپ کے قرضے بھی اتار سکیں, آپ کو اپنے پاؤں پہ کھڑے کر سکیں. ٹیکس ریفارم کی جب بات کرتے ہیں تو پھر ایسا نظام جس طرح فیصل صاحب نے کہا یکساں نظام, اس کے لیے بلیک منی کو اس میں لانا پڑے گا. جو بلیک منی جب تک وائٹ نہیں ہوگی آپ کی ساری, آپ اس نظام کو یکساں نہیں کر سکتے. اگر اس کو کرنا ہے تو پھر ایک ٹیکس, جس طرح افتخار خان صاحب نے کتاب لکھی تھی, اس کو کہنا ایک پرچیز 20% لیں, باقی سارے ٹیکس ختم کر دیں, انکم ٹیکس, سیل ٹیکس, جو واٹ ایور سب ختم کر دیں. اگر 20,000 ایک آدمی کماتا ہے تو 20,000 پہ 20% ٹیکس دے گا. 1,00,000 روپے خرچ کرتا ہے تو 1,00,000 20% پہ دے گا. اس کی 10 ارب روپے کی آمدن ہے, وہ اس کو لے جانا چاہتا ہے باہر, لے جائے, 20% دے جائے. 20% دے رہا ہے, وہ کوٹھیاں بنائے, اچھی گاڑی رکھے, اچھی جگہ پہ لوکیشن پہ رہے, وہ اس کا حق ہے, قانونی حق ہے. بلیک منی ویسے ختم ہو جائے گی. ممکن ہے حضور یہ ایسا نظام؟ جی وہی جو ہم بات کر رہے تھے کہ سارے مسائل کا بھی ہمیں پتہ ہے, ان کے حل بھی ہمارے پاس موجود ہیں, مگر مسئلہ پھر وہی آتا ہے کہ یہ کام آخر کرنا کس کو ہے, اور جن لوگوں نے کرنا ہے وہ تو خود باہر کے جو آقا ہیں ان کی جو ہے وہ غلامی پہ لگے ہوئے ہیں, اور وہ نہیں چاہتے کہ پاکستان کی معیشت میں خود انحصاری آئے. ہمارے تو سب سے جتنے زیادہ ہیں کہ ہم تو اپنی ایکسپورٹ سے, ابھی آپ نے اسپیشل ٹیکنالوجی زون ہم نے ایک لا پاس کیا ہے جس کے ذریعے ہم چاہتے ہیں کہ جو لوگ بھی انوویشنز کرنا چاہتے ہیں ان کو 10 سال کی ٹیکس سے مکمل چھوٹ دے دی جائے. جی جی. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم بھی ترقی کریں اور آگے بڑھیں تو ظاہر ہے کہ ہمارے جو یہاں اسکلڈ مین پاور ہے اس کو ہم باہر بھیج سکتے ہیں. ساری دنیا میں بہت بڑا جو ہے وہ ڈیمانڈ ہے. اس کے علاوہ ہم اپنے ملک میں روزگار کے ذرائع کیوں نہ پیدا کریں, ہم یہاں کیوں نہ انویسٹمنٹ لائیں. یہ جو آپ نے بات کی کہ باہر ہمارے اوورسیز جو ہیں وہ بہت بڑی ہمیں پیسہ بھیجتے ہیں, اگر اس پیسے کو ہم یہاں استعمال کیا کر رہے ہیں, کیا ہم نے اس کے لیے کوئی انڈسٹری لگائی ہے, کیا ہم نے ان کے ساتھ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی ہے؟ تو حضور وہ بھی قبضہ ہو جاتا ہے. جی اگر پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ کی ہے کہ ہم STCA میں کچھ ان کے لیے پروجیکٹ لگائیں گے, مثال کے
کے طور پر بہت سی لوگ چاہیں گے کہ وہ یہاں پہ اس ملک کو بڑھتا دیکھیں، ان کے محبت رکھتے ہیں اس ملک کے ساتھ باہر جانے کے باوجود، مگر ہم جو ہیں ان کا پیسہ تو لے لیتے ہیں، مگر اس کا جو ہے بجا استعمال جو ہے وہ پھر لوٹ مار میں ہی چلا جاتا ہے۔ جو لوگ یہاں ٹیکس دیتے ہیں اس کا بھی کوئی ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ اس کا کیا استعمال ہوا ہے، اور لوگوں کی زندگی جو ہے مشکل سے مشکل تر ہوتی چلی جا رہی ہے۔ تو پوائنٹ یہی ہے کہ ہم یہ ساری چیزوں میں، جس میں کوئی مشکل کام نہیں ہے کہ ہم اپنی زراعت سے لے کر، اپنی توانائی سے لے کر، اپنے جو ہمارے یہ گورنمنٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں ان کا جو ہے خساروں کو سے ختم کریں، ان قرضہ جات کو ختم کریں، اپنی ایکسپورٹ بڑھائیں، اپنی امپورٹ سبسٹیوشن کریں، اپنے لوگوں کو روزگار دیں، اپنی پروڈکٹیوٹی بڑھائیں، اپنی ایفیشنسی بڑھائیں، اپنے ملک سے کرپشن کا خاتمہ کریں۔ جب یہ سارے کام ہم کرنا چاہتے ہیں اور کرنا چاہیں گے تو کوئی مشکل نہیں ہے کہ پاکستان بھی ان ملکوں کی صف میں کھڑا نہ ہو جائے جس کا ذکر ہم یہاں بار بار کر رہے ہیں کہ آج ہم کمبوڈیا جن کا مثالیں دیتے ہیں۔ صحیح سارے اتنے ملک ہیں جن کی ہم مثالیں دیتے ہیں۔ اب خود ہمارے پاس بنگلہ دیش کی ہم بار بار مثال دے رہے ہیں کہ 50 سال میں بنگلہ دیش کہاں پہنچا اور ہم کہاں پہ ہیں۔ چلے وہ تو ہمارا حصہ تھے، باقی وہ تو آپ چھوڑیں۔ دماغ ہے پاکستان میں، ٹیکنالوجی پاکستان میں ہے، اس کو استعمال کرنے کی ضرورت ہے بس۔ ڈاکٹر صاحب آپ کو بہت شکریہ، فیصل صاحب آپ کو بہت شکریہ۔ ناظرین، ہمارے ایکسپرٹ کی ڈاکٹر صاحب، خاص طور پہ ڈاکٹر صاحب کا گفتگو آپ نے سنی ہوگی۔ مجھے بہت سی میلیں آتی ہیں، ڈاکٹر صاحب کو آپ پروگرام میں نہیں بلاتے، ہم نے کوشش کی ہے 2 یہ پروگرام ہم نے کیے ہیں خصوصی طور ڈاکٹر صاحب کے ساتھ، فیصل صاحب کے ساتھ۔ ناظرین، اس میں 2 پروگراموں میں جو مجھے سمجھ آئی ہے وہ یہی ہے، اگر آپ اپنی نیت صحیح کر لیں، اپنی سمت درست کر لیں، اپنے منزل کا تعین کر لیں، تو اس ملک میں کوئی چیز کی، کسی چیز کی کمی نہیں ہے، کوئی چیز ناممکن نہیں ہے۔ آج بھی یہ ٹیکس ریفارمز ہی نہیں، پورا پاکستان میں تبدیلی آ سکتی ہے۔ لیے جب ہم نے ایٹمی بم چلائے، معاشی بم چلانے کی ضرورت ہے، اپنی سمت درست کرنے کی ضرورت ہے۔ پاکستان کی ترقی کو کوئی نہیں روک سکتا۔ آج بھی پاکستان ترقی یافتہ ممالک میں سب میں کھڑا ہو سکتا ہے اگر ہر شخص یہی چاہے میں پاکستانی اور پاکستان کے لیے میں نے کام کرنا ہے، ٹیکس دینا پاکستان کے لیے دینا ہے، اور حکومت کو بھی چاہیے جو ٹیکس لیتی ہے وہ عوام کو یہ بتانے میں کترائے نا، اس کو عوام کو بتائیے ٹیکس کا پیسہ آپ کا ہم یہاں لگا رہے ہیں اور یہ پیسہ آپ کا یہاں پہ لگ رہا ہے۔ ان کو بھی اعتماد ہو حکومت پہ ہو اور عوام کو بھی حکومت پہ اعتماد ہو۔ اگلے پروگرام تک کے لیے افضل عیبی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔